بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ناصر عظیمی اور آپ کو کنسنٹریٹ ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کے دوست اولیاء اللہ نے مراقبہ کے ذریعے معرفت کی منازلیں طے کی ہیں اور اسے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اولیاء اللہ کے ارشادات کے حوالے سے بتاؤں گا جو انہوں نے مراقبے کے لیے کہی ہیں۔ پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب غنیمت الطالبین میں لکھتے ہیں، مجاہدہ کا کمال اور اہتمام مراقبہ ہے۔ مراقبہ یہ ہے کہ بندے کو یہ علم ہو میرا پروردگار میرے حال سے واقف ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے کے حوالے سے فرماتے ہیں، مراقبے کے لغوی معنی نگرانی کرنا، نظر رکھنا، دیکھ بھال کرنا کے ہیں۔ اس کا حقیقی معنی اللہ کا لحاظ کرنا اور اس کی طرف پوری طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور جب بندے کو اس بات کا علم معرفت ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دل کی باتوں پر مطلع ہے، پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بندوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور ہر جان کے عمل سے واقف ہے، اس پر دل کا راز اس طرح عیاں ہے جیسے مخلوق کے لیے جسم کا ظاہری حصہ عیاں ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عیاں ہے۔ جب اس طرح کی معرفت حاصل ہو جائے اور شک یقین میں بدل جائے تو اس سے پیدا ہونے والی کیفیت کو مراقبہ کہتے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عوارف المعارف میں لکھتے ہیں کہ مراقبہ سے غفلت کے بادل چھٹ جاتے ہیں، مراقبے کی وجہ سے ہی مشاہدہ کا حال طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ مراقبے کے متعلق اپنی کتاب تبصرہ و رسالہ میں فرماتے ہیں، مراقبے سے مراد اپنی قوت و طاقت کے دائرے سے نکل کر خداوند کریم کی بخشش اور عنایت کا منتظر ہو جانا ہے، اپنے تمام اوصاف و احوال سے بیزار ہو کر اس کی ملاقات کا مشتاق اور اس کے خیال میں مستغرق رہنا، جان و دل اس کے لیے بے قرار رہے، اس سے مدد مانگنے اور اس سے فریاد کرے، یہاں تک کہ خدا اس پر اپنی رحمت کا دروازہ کشادہ فرما دے۔ حضرت امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قوت القلوب باب ششم میں لکھتے ہیں، بغیر مراقبہ کے مشاہدہ ناممکن ہے اور مشاہدہ کے بغیر روح کا عرفان حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مراقبے کی حقیقت یہ ہے کہ قوت ادراک کو کسی چیز کی طرف متوجہ کر دیا جائے، یہ توجہ اس طرح ہو کہ عقل، وہم، خیال، سارے حواس اس توجہ کے تابع ہو جائیں اور وہ بجائے محسوس ہونے کے معلوم ہو جائے۔ سلسلہ عظیم ہے کہ امام حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لوح و قلم میں فرماتے ہیں، اگر انسان شعور کے آئینے میں علوم لدنیہ کے تصویری عکس دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو تو اس کی ایک بہت ہی سہل ترکیب ہے، وہ کسی تاریک گوشے میں جہاں گرمی اور سردی معمول سے زیادہ نہ ہو بیٹھ جائے، ہاتھ، پیروں اور جسم کے تمام اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دے، اتنا ڈھیلا کہ محسوس نہ ہو کہ جسم موجود ہے۔ سانس کی رفتار کم سے کم کرنا ضروری ہے، سانس کی رفتار تیز نہیں ہونی چاہیے۔ آنکھیں بند کر لے اور اپنی ذات کے اندر جھانکنے کی کوشش کرے، اگر اس کے خیالات اور اس کا عمل پاکیزہ ہے تو اس عمل سے اس کا لطیفہ نفسی بہت جلد رنگین ہو جائے گا، اور لطیفہ نفسی رنگین ہو جانے سے شعور کے اندر جلا پیدا ہوتی جائے گی۔ تصوف میں اس عمل کا نام مراقبہ ہے۔ معروف روحانی اسکالر، انٹرنیشنل اسکالر اور سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں، بے قراری، عدم سکون اور اضطراب سے رستگاری حاصل کرنے کے لیے اسلاف سے جو ہمیں ورثہ ملا ہے اس کا نام مراقبہ ہے۔ مراقبے کے ذریعے ہم اپنے اندر مخفی صفات کو منظر عام پر لا سکتے ہیں۔ خوف و دہشت میں مبتلا، عدم تحفظ کے احساس میں سسکتی اور مصائب و آلام میں گرفتار نو انسانی کے لیے مراقبہ ایک ایسا لاہ عمل ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنا کھویا ہوا اقتدار دوبارہ حاصل کر کے زندہ قوموں کی صفوں میں ممتاز مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، صوفیہ کرام کی نظر میں مراقبہ کی کیا اہمیت ہے اور ان کی ارشادات آج کی ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کیے۔
دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کنسنٹریٹ ٹی وی کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔